ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ہاتھ پر اور مسلمانوں کا وہ مقام ولایت پر پہنچا۔ آپ غور فرمائیں کیا چیز ہے، ایمان پر خاتمے کی فکر کرو۔ ایک شخص غسل جنابت اس پہ فرض ہوتا تھا، غسل جنابت، تو وہ لوگوں سے کہتا تھا یار عیسائی مذہب میں یہ بہت اچھا ہے کہ غسل وہاں نہیں کرنا پڑتا، یہاں تو سردیوں میں بھی غسل کرنا پڑتا ہے۔ مرا تو کفر پر مرا، یعنی کہ وہ غسل کرتا تھا لیکن عیسائیوں کی تعریف کرتا تھا، ان کے مذہبی معاملات کی تعریف کرتا تھا، وہ کفر پہ مرا۔ تو جو لوگ جنابت کا غسل کیے بغیر 2-3 دن پھرتے ان کا کیا انجام ہو؟ فرمایا جو ناپاک رہتے ہیں مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ یہی تو بات ہے میرے بھائیوں، امام سفیان ثوری کو جب دنیا سے جا رہے تھے تو رو رہے تھے، کسی نے کہا اپنے گناہوں پہ رو رہے، مٹی اٹھا کے فرمایا میرے گناہوں کی حیثیت میرے رب کے کرم کے سامنے اس مٹی کی بھی نہیں ہے، میں گناہوں پہ نہیں رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ ایمان پہ مروں گا کہ نہیں مروں گا، اس لیے کہ اگر ایمان پہ مر گیا تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں، انشاءاللہ میں جنت ہی میں جاؤں گا۔ اصل چیز ہے ایمان پر خاتمہ۔ حضور غوث پاک رویا کرتے تھے، غوث پاک فرماتے جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا مجھے ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کفر پر مرے گا۔ اللہ سے عافیت کا سوال کرتے تو بات نکلی تھی برسیسا کی اور دور نکلی۔ برسیسا 60,000 اس کے شاگرد ہواؤں میں اڑتے ہیں، فرشتے متعجب ہے، تعجب کر رہے ہیں کیسا برسیسا ہے؟ فرمایا کافر ہے، کافر ہو کے مرے گا۔ اب یہ بھی معاملہ تھا اور بڑی عبادت تھی۔ اب جب یہ بات ہو گئی اللہ کا فرمان تو اللہ کا فرمان۔ ایک دن شیطان اس کے پیچھے لگا، برسیسا کے پیچھے۔ اب برسیسا کی عبادت گاہ میں وہ آیا، کہا مجھے بھی اپنے شاگردوں میں شامل کر لو۔ برسیسا نے کہا یہاں پہلے اتنے ہزاروں ہیں، اب یہاں کسی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کچھ عبادت تو کرنے دو۔ شیطان کھڑا ہوا اور 3 دن اور 3 رات تک کی عبادت ہی کرتا رہا، کھڑا ہی عبادت کرتا رہا۔ برسیسا ہو گیا اس سے متاثر، برسیسا متاثر ہوا اور جب وہ 3 دن کے بعد فارغ ہوا تو کہا بھائی میں تو رات کو سوتا بھی ہوں دن کو کھاتا بھی ہوں اور تو کیسا عبادت گزار، 3 دن اور 3 رات تک کھڑے ہونے کی تو میرے اندر طاقت نہیں، لیکن تیرے اندر کیسی روحانی طاقت ہے کہ تو 3 دن 3 رات کھڑے رہ سکتا ہے؟ یہ چیز مجھے چاہیے، تو مجھ سے سیکھنے آیا لیکن اب میں تجھ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ اب شیطان کا حال یہ میرے بھائی کہ وہ جیسے کے پاس ویسی شکل میں جاتا ہے۔ اللہ شیطان اور نفس کے مکر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ عافیت کے معاملات کرے۔ تو شیطان اب وہ شکل میں گیا تو برسیسا متاثر کہتا ہے اس طرح کھائے پیے سوئے بغیر میں بھی کھڑے رہنا چاہتا ہوں۔ شیطان نے کہا تو نہیں کر پائے گا، تیرے بس کا نہیں۔ جب کسی کو تیخ میں لانا ہو تو یہی ہوتا ہے نا، اگر تو نہیں کر پائے گا تیرے بس کا نہیں۔ کہا اچھا کیوں نہیں میرے بس کا ہے؟ تو کہا تم گناہ نہیں کرتے نا۔ دیکھو شیطان کیسے حملہ کر رہا ہے، کہا تم لوگ گناہ نہیں کرتے، اور جو گناہ نہیں کرتا پھر اس پر وہ رقت طاری نہیں ہوتی۔ اصل میں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا تو اس گناہ کا خیال مجھے اتنی دیر تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رکھتا ہے تو لذت آتی ہے، مجھے رقت طاری ہوتی ہے۔ تم لوگ گناہ کرتے نہیں اس لیے تمہاری وہ کیفیت اتنی دیر تک کھڑے ہونے کی نہیں۔ تو کہا اچھا اگر یہ لذت 3 دن کھڑے ہونے کی سوئے کھائے پیے بغیر اگر مجھے مل جائے، چلے میں گناہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے کرنا کیا ہے، میں کون سا گناہ کروں؟ کسی کو قتل کرنا پڑے گا، کسی کا مرڈر کرنا پڑے گا، قتل۔ اور نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں قتل نہیں کر سکتا کیونکہ ناحق کسی کو جس نے قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو جس انداز سے کسی کو قتل کرے گا اسی انداز سے فرشتے اس کو قیامت تک جہنم میں اسی طرح قتل کرتے رہیں گے۔ یعنی آپ نے معاذ اللہ اگر کسی کو قتل کیا کسی بھی ہتھیار سے تو دنیا کے ہتھیار سے جس طرح آپ نے اس کے جس حصے پہ حملہ کیا جہنم میں جہنم کے بنے ہوئے ہتھیار سے اسی طرح حملہ ہوگا قاتل پر جس نے قتل کیا، اور فرمایا اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے قتل کرنے والے پر، بڑی سخت سزا ہے اس کی۔ نہیں یہ نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا پھر زنا کر، قتل نہیں کر سکتا تو زنا کر۔ اس نے کہا یہ تو میرے لیے قتل سے بھی زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ کوئی زنا کرے زنا تو زنا کا حال یہ ہے جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
اس کو جہنم میں اس حالت میں داخل فرمائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر سے جہنم کی زنجیروں سے باندھے جائیں گے. اس کے بدن پر تارکول کا لباس ہوگا. تارکول مطلب ڈامر. ڈامر کی سڑک پر پیر رکھ دو گرمی میں، مئی کے مہینے میں، تو پیروں کا کیا حال ہوتا ہے. اگر کہیں ڈامر کچا ہو تو کیا حال ہوتا ہے. اور وہ جہنم کی آگ کا بنا ہوا ڈامر. اس کے بدن پر تارکول کا لباس ہوگا. اور اگر یہ حدیث میں نہیں آتا تو شاید میں بیان کرنے کی ہمت نہیں کرتا. اور اس کی جس شرمگاہ سے اس نے زنا کیا تھا اس پر جہنم کی آگ رکھ کر بھڑکائی جائے گی. اس نازک مقام کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. 2 منٹ کی لذت، چند لمحوں کی لذت. اور پھر یہ صوفیہ کہتے ہیں کہ جب کوئی زنا کرے تو زنا کرنے والا غسل کرنے کے بعد اس کا بدن تو پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دل پر جو گناہ کی سیاہی لگ چکی ہے زنا کی وجہ سے، 7 سمندروں کا پانی بھی اس کو دھل نہیں سکتا. آج زنا کو بھی فیشن کا نام دیا جا رہا ہے. زنا بھی فیشن ہو چکا ہے. یہاں تک فرمایا گیا زنا کرنے والے کو دنیا ہی سے سزا دی جانا شروع کر دی جاتی ہے، اور اس کی پشتوں میں کئی پشتوں تک کے اس زنا کی نحوست باقی رہتی ہے. یہ بھی ایک بات آپ کو بتا دوں، ہاں بہت توجہ سے سننا. اولیاء اللہ فرماتے ہیں جس نے زنا کیا ہوگا اللہ اس کی نسل میں لنگڑی، لولی، اندھی، عیبی اولاد پیدا فرماتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جس کے گھر میں لنگڑی، لولی، اندھی اولاد دیکھ لیں اب اس پہ آپ شک کرنا شروع کر دیں کہ اس نے زنا نہیں. بدگمانی نہیں. بعض جگہ آزمائش کے طور پر ہوتا ہے، اور بعض جگہ امتحان کے طور پر ہوتا ہے، بعض جگہ سزا کے طور پہ ہوتا ہے. ہم جب کوئی بیان میں بات سن لیتے ہیں اب اسی پر سب کو پرکھنے لگتے ہیں. ایسا نہیں. بیماری بھی سزا ہے، لیکن ایوب علیہ السلام کے لیے امتحان تھا. اس کا خیال کرتے رہے. اللہ اکبر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زانیوں کے یہاں عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے، نقص والی اولاد اکثر پیدا ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں کو اللہ امتحان کے طور پہ دیتا ہے. اور جن کو امتحان کے طور پہ عیبی اولاد ملتی ہے اس کی نشانی یہ ہے جب وہ اولاد پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کا گھر بھی بھر دیتا ہے اور ان کی آخرت بھی درست کر دیتا ہے. یہ نشانی ہے اس کی، کیونکہ اللہ اگر کسی چیز میں کمی کرتا ہے تو کسی کو بڑھ کے دیتا ہے. اکثر آپ دیکھیں گے جو اندھے لوگ ہوتے ہیں، نابینا لوگ، ان کا حافظہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. وجہ ایک کم کیا تو دوسرا زیادہ کیا. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ رب العزت کی عطا ہے. اور پھر اندھے لوگوں کو، نابینا لوگوں کو لوگ گالیاں دیتے اور کہتے ہیں کہ جیسا تھا ویسا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ سلوک کیا. یاد رکھنا کسی کے پہ تانا نہیں دینا، بلکہ اخیاروں کو جنت میں جب دیدار ہوگا تو پھر اس کے حساب سے، ان کے عمل کے حساب سے ہوگا. لیکن جب نابینا لوگ آئیں گے تو اللہ نے فرمایا میرے امتحان پہ تم نے صبر کیا، آج تمہارے لیے خصوصی طور پر جو ہے وہ تجلی کی جاتی ہے. جب تک چاہو اپنے رب کا دیدار کرتے رہو. بہت سے ایسے بزرگ ہیں جو آخری عمر میں نابینا ہوئے. ان میں سے مشہور صحابی اور حبر الامہ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہے جو آخر عمر میں نابینا ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو چاہے امتحان میں مبتلا کر دے. بہت سارے بزرگ ایسے اہل اللہ جو آخر عمر میں جن کی آنکھوں کی بینائی گئی انہوں نے اس پہ صبر کیا. اس میں سے حبر الامہ حضرت ابن عباس بھی ہیں. خود امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد حضور سیدی آل رسول مہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آخر عمر میں آپ کی بینائی بھی انتہائی ذوف کو پہنچی تھی، جیسا کہ آپ کی سیرت میں ملتا ہے. یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ بہت سارے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ اخیر عمر میں ان کی بینائی اور ان کی سماعت اس لیے کمزور کر دی جاتی ہے کہ سب کو نہ دیکھ اب میرا مشاہدہ کر، سب کو نہ سن اب میری سن. وہ ایک الگ منزل ہے اور وہ بڑی عظیم منزل ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس طریقے کی ان کے لیے بکواسیں کرتے رہتے. بہرحال تو برسیسا نے کہا کہ میں زنا بھی نہیں کر سکوں گا، میں نے زنا نہیں کرنا. اس نے کہا، شیطان نے کہ پھر ٹھیک ہے، اگر نہ تو قتل کرنے پر آمادہ ہے نہ زنا کرنے پر آمادہ ہے، ایک چھوٹا سا کام ہے، تو نے نشہ کرنا ہے، یعنی شراب پینا ہے. اس نے کہا یہ آسان ہے. برسیسا نے کہا یہ آسان ہے، اگر میں شراب پی لوں ایک گھٹ تو میں بھی گنہگار ہو جاؤں، اور پھر 3 دن اور 3 رات تک بغیر کھائے پیے
میں بھی اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا رہوں. حالانکہ دیکھو اس کی نیت گناہ کرتے وقت اب بھی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، کہیں نہ کہیں اس کی نیت میں کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو تھا کہ وہ یہ گناہ اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے تو 3 دن 3 رات تک کھڑا رہا اور تو کہتا ہے کہ بغیر گناہ کے یہ ممکن نہیں ہے، تو چلو اسی لیے ہم گناہ کرتے ہیں. تو جو خیر کی نیت کے ساتھ گناہ کے راستے چلے، جب اس کا انجام یہ ہے تو جو اپنے نفس کے لیے گناہوں میں ڈوبا رہے ان کا کیا انجام ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نشہ کروں، یہ نشے کی چیز ملے گی کہاں؟ کہا فلاں جنگل میں ایک عورت رہتی ہے، وہاں سے تجھے میسر ہوگا. اس وقت سارے شاگردوں کو چھوڑ کر اور احباب کو چھوڑ کر برسیسا جو ہے وہ اس عورت کی طرف خاموشی سے چل پڑا. جب وہ چل پڑا تو فرشتوں کی چیخیں نکل گئی کہ برسیسا آج اپنی عبادت گاہ سے قدم باہر نکال رہا ہے پہلی بار، اور وہ بھی شراب کے حصول کے لیے، شراب کو ڈھونڈنے کے لیے، نشے کی چیز کے لیے. اور پھر اس کے بعد جب وہ وہاں پہنچا تو پھر شیطان تو شیطان ہے، اللہ اس کے مکر سے سب کی حفاظت کرے. وہاں سب انتظام تھا، خوبصورت عورت تھی، ایک بچہ تھا، اور اس کے بعد اس کا شوہر کہیں گیا ہوا تھا. برسیسا پہنچا، شراب مانگی، اس نے دیا، پیتا رہا، نشے میں بدمست ہوا، اس خوبصورت عورت سے زنا کیا. اس لیے کہ نشہ جو ہے انسان کے اندر بڑی گندگی اور گندی سوچ اور گندی فکر پیدا کرتا ہے. آپ اندازہ کریں، آدمی اگر پیاز کھا لے، ایک مرتبہ پیاز کھا لے تو اس کا اثر اس کے پسینے میں ظاہر ہونے لگتا ہے. پیاز اگرچہ وہ حلال ہے، اس کا اثر جب پسینے میں ظاہر ہوتا ہے، اس کا اثر جب منہ میں ظاہر ہوتا ہے، آپ اندازہ کریں میرے بھائی کہ شراب کا اثر کیا نہ ظاہر ہوتا ہوگا اور وہ کیا اثرات نہ دکھاتا ہوگا. پھر اس نے شراب پیا، زنا کیا، زنا کے بعد پھر وہ بچہ جو تھا خیال کیا اس کو دلایا گیا، یہ سب منظر تو بچے نے دیکھا تو قتل کر دیا اس کو. اور قتل کر کے جب چلا تو اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھاتا، شیطان نے جو ہے وہ وہاں جا کر قاضی کے پاس مخبری کر دی. برسیسا کیسا ہے؟ کہا وہ تو اللہ کا ولی ہے. کہا چل کے دیکھو. وہاں لایا تو دیکھا لاش پڑی ہے اور خوبصورت عورت کے ساتھ زنا کا ماحول، اس کے اثرات ابھی بھی اس پر ظاہر ہیں. تو کہا اچھا، عبادت کا ڈھونگ رچا کر اتنا بدترین. بادشاہ نے کہا اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ قاضی نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پہلے کوڑے لگاؤ اور کوڑے لگا کر کے اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دو. پھانسی کے پھندے پہ برسیسا چڑھا تو شیطان آیا اور آ کر کے کہتا ہے برسیسا تیری عبادت خانے میں ہی آیا تھا جو 3 رات 3 دن تک کے کھڑا تھا تجھے نشانہ بنا کے. تجھے لالچ پیدا ہوئی میری طرح عبادت کرنے کی تو ایک گناہ کی طرف تجھے لانے والا میں ہی تھا، اس عورت کے گھر پہنچانے والا میں ہی تھا. زنا بھی میں نے ہی کروایا، قتل بھی میں نے ہی کروایا، قاضی کے پاس اطلاع کروا کر اس کو وہاں تک میں نہیں پہنچایا، سب میں نے کیا ہے. اور اب تو مر رہا ہے 60,000 شاگردوں کا استاد، تو مر رہا ہے تو ذلیل اور رسوا ہو کے مر رہا ہے. تیرے اوپر الزام ہے کہ تو شرابی ہے، تو قاتل ہے، تو زانی ہے. 3 بدترین بڑے گناہوں کے الزام لے کے تو مر رہا ہے. اگر تو چاہے تو میں تجھے بچا سکتا ہوں، تو بچ جائے گا. پھر اس کے بعد تو نیک بن جانا، یہ سب گناہ لوگ بھول جائیں گے، پھر مرے گا تو نیک اور پارسا بن کے مرے گا. کہ بچنے کی کیا صورت ہے؟ کہ مجھے ایک سجدہ کر دے، اگر تو مجھے ایک سجدہ کر دے تو میں تجھے بچا سکتا ہوں. برسیسا نے کہا میں بندھا ہوا ہوں، میں سجدہ کیسے کروں؟ کہا صرف سر کا اشارہ کر دے گا تو بھی میں تجھے بچا لوں گا. اس نے سر کا اشارہ کیا اور شیطان نے ہنستے ہوئے کہا بس ابھی تک تو پاپی ہو کے مر رہا تھا لیکن ایمان تیرے پاس موجود تھا، سو میں نے تیرا ایمان بھی چھین لیا. اچھا اب میں چلتا ہوں. یہ کہہ کر کے کہا برسیسا اب تو کفر پر مرے گا. اور لوگوں نے دیکھا کہ برسیسا کفر پر مرا. بد نگاہی، شراب اور گناہ کبیرہ کی جو وہ بدی نے اس کو کہاں تک پہنچایا. اور اللہ کا وہ اعلان انی اعلم ما لا تعلمون، اور اللہ کے علم میں اور پھر اس کی خفیہ تدبیر کی اپنی شان ہے. اسی لیے میرے آقا علیہ السلام دعا فرماتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. حالانکہ وہ رسول دین لانے والے بھی ہیں
اور خود سراپا دین بھی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ گناہ کبیرہ۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ فیس بک گروپ پر ضرور شیئر کر دینا، تاکہ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔